السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مقدمہ سے مسلم کی بحث جاری تھی، آج دوسرا حصہ ہم بیان کرتے ہیں۔ اقسام راوی کی بحث ہماری جاری تھی، تو راویوں کے اقسام میں سے پہلی قسم کے ثقہ راوی، پھر دوسری قسم کے ثقہ راوی، اب تیسری کہہ لیں یا دوسری قسم کے راوی یعنی ضعیف راویوں کی تعداد۔ ضعیف راویوں کی تعداد بہت زیادہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا، تقریباً یہ 50 سے بھی متجاوز ہیں۔ سب سے پہلے نام ہے شہر بن حوشب کا، دوسرے نمبر پر ہیں عباد بن کثیر، محمد بن سعید مسلوب، غالب بن عبید اللہ، ابو المقدام، ہشام بصری، سلمان بن حجاج، روح بن غطیف، بقیہ بن ولید، حارث الاعور، مغیرہ بن سعید، ابو عبد الرحیم، شقیق زبی، جابر بن یزید الجعفی، اور اسی طرح حارث بن حصیرہ، ابو امیہ عبد الکریم بصری، ابو داؤد الاعمى، اور اسی طرح طاعون بن مسلم قتیبہ، ابو جعفر ہاشمی، عامر بن عبید، قاضی واسط ابو شیبہ، اور اسی طرح صالح مری، حسن بن عمارہ، زیاد بن میمون، خالد بن محدوج، عبد القدوس شامی، مہدی بن حلال، ابان بن ابی عیاش، اسماعیل بن عیاش، بقیہ بن ولید، معلّہ بن عرفان، محمد بن عبد الرحمن، ابو الحویرث، شعبہ قرشی ہاشمی، صالح مولا التوامہ، حرام بن عثمان، شرحبیل بن سعد، عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، فرقد بن یعقوب، محمد بن لیثی، محمد بن عبداللہ اللیثی، یعقوب بن عطاء، حکیم بن جبیر، عبد الاعلی بن عامر، موسیٰ بن دینار، موسیٰ بن دہقان، عیسیٰ بن ابی عیسیٰ مدنی، عبیدہ بن معطب، سری بن اسماعیل، محمد بن سالم۔ تو یہ تقریباً کافی سارے راوی ہیں جو ضعیف راوی ہیں۔ تو یہ ضعیف راویوں کی تعداد تھی جو آپ کے سامنے بتا دی گئی۔ اب اسی طرح ایک اور بحث ہے وضاع حدیث۔ وضاع حدیث یعنی حدیث کو گھڑنے والے، حدیث گھڑنے والے لوگوں کی کچھ نام بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمے میں بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا نام ہے ابو جعفر عبداللہ بن مسور مدائنی، نمبر 2 عامر بن خالد واسطی، ابو سعید عبد القدوس شامی، محمد بن سعید مسلوب، غیاث بن ابراہیم نخعی، ابو داؤد سلیمان بن عمر نخعی۔ یہ چند نام ہیں 6 وضاع حدیث جو حدیثوں کو گھڑنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم کے اندر منکر روایت کے بارے میں بھی بحث کی ہے کہ منکر روایت جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں۔ مکتبہ بشرا والی جو صحیح مسلم ہے، اس کے صفحہ 58 کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے منکر روایت کی تعریف بیان کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ وعلامۃ المنکر فی حدیث المحدث اذا عرضت وروايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها۔ امام صاحب فرماتے ہیں منکر حدیث کی یا منکر روایت کی علامت یہ ہے کہ جب تو اس منکر کی حدیث کو پیش کرے محدثین کی حدیث پر، اہل حفظ اور اہل رضا پسندیدہ لوگوں کی حدیث پر جب تو اس کی روایت کو پیش کرے تو اس کی روایت ان کے مخالف نکلے، ان کے مطابق اور موافق بھی نہ ہو اس کی حدیث، تو اسی طرح یہ منکر کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اور عام جو ہماری کتابوں کے اندر منکر کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت جو ہے معروف اور ضعیف راوی کی روایت وہ منکر ہوگی۔ اسی طرح اگر ثقہ اوثق کی مخالفت کرے تو ثقہ کی روایت شاذ اور اوثق کی روایت جو ہے وہ محفوظ ہوگی۔
تو یہ دونوں تعریفیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں۔ منکر حدیث کی تعریف کے بعد چند منکر الحدیث روات بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں، تو وہ چند منکر روات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 عبداللہ بن محرر، یحییٰ بن ابی انیسہ، ابو العطوف، حرام بن منحال، عباد بن کثیر، اور اسی طرح حسین بن عبداللہ بن زمیرہ، عمر بن صہبان۔ تو یہ چند راوی ہیں 6 قسم کے جن کو منکر الحدیث کہا جاتا ہے۔ ایک اور عام اور ضروری بحث ہے سند کا ثبوت اور اس کی ضرورت۔ تو امام صاحب نے اپنے مقدمے کے اندر باب بیان ان الاسناد من الدین، کہ ان الاسناد من الدین، دین سند بیان کرنا دین کا حصہ ہے۔ اس کے اس بات کے لیے امام صاحب نے سورہ حجرات کی آیت ان جاکم فاسقم بنبأ، سند کی ضرورت کے لیے اس آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی خبر ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور اس طرح پھر حدیث پیش کی کہ من کذب علی متعمداً، جس بندے نے جان بوجھ کر نبی علیہ السلام پر جھوٹ بولا تو اس نے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اسی طرح امام جو ہے ابن سیرین کا قول لکھا ہے کہ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ اس طرح امام ابن سیرین کا دوسرا قول جو ہے لکھا ہوا ہے مسلم کے مقدمے میں کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، وہ فرماتے ہیں کہ تابعین سند کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے۔ فلما وقعت الفطرۃ قالوا سموا لنا رجالکم، جب فطرے واقع ہو گئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپنے راویوں، اپنے رجال کے نام بتاؤ۔ فینظر الی اہل السنت، وہ دیکھتے اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتے تو فیاخذوا حدیث، ان کی حدیث کو وہ لے لیتے۔ وینظر الی اہل البدع، اگر وہ دیکھتے کہ وہ اہل بدعت ہیں تو ان کی حدیث کو وہ فلا یاخذوا حدیث، ان کی حدیث کو نہ لیتے، چھوڑ دیتے۔ اس طرح امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الاسناد من الدین، سند دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر اسناد سندیں نہ ہوتی تو جو انسان جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ تو یہ چند ایک اقوال جو ہے سند کے ثبوت کے حوالہ سے لکھے ہوئے ہیں۔ مزید آپ صحیح مسلم کے صفحہ جو ہے 58 سے یا صفحہ 82 سے کافی سارے اقوال اس کے باب کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آگے پھر حدیث معنعن اور مزید چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔